نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت بھی آہستہ آہستہ گزر رہا ہے۔ دھیرے دھیرے اس کے ایام بھی اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی ساعتوں سے بے حد فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ ہمیں اپنے اعمال کا اور اپنے کاموں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے کیا آج کا دن پہلے دن کے مقابلے میں بہتر گزارا یا نہیں، کیونکہ رمضان المبارک کے روزے صرف سحری اور افطار کرنے کا ہی نام نہیں ہے، صرف قرآن پاک پڑھنے کا ہی نام نہیں ہے، یا صرف اور صرف عبادت کرنے کا یا دعا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تقوی، صبر، باہمی ہمدردی اور ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹنے کا نام بھی ہے۔ روزے کا اصل مقصد تقوی کا حصول ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کے معنی بچنے کے ہیں۔ تقوی کے معنی کو اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے جیسے کہ کانٹوں بھرا رستہ ہے اور اس میں سے ہمیں بچ کر گزرنا ہے کہ کوئی کانٹا ہمیں یا ہماری چادر کو زخمی نہ کر دے اور ہم اس میں سے بچ کر نکل جائیں۔ روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے سے ہی پرہیز کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ روزے کی حالت میں اگر ہم حلال کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں تو حرام اور ممنوع کاموں سے بھی پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ برے خیالات، منفی سوچ، بدگمانی، جھوٹ، چغلی، غیبت اور لڑائی جھگڑے سے بھی پرہیز کرنا لازم و ملزوم ہے۔ کھانا پینا انسان کے پسندیدہ مشاغل میں سے ایک ہے جس پر کنٹرول کرنا نہایت مشکل ہے، لیکن دیکھا جائے تو روزے میں بھوک کا تجربہ انسان کے اندر ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اس قابل ہو سکے کہ وہ اللہ کی خاطر اپنے منفی جذبات کو بھی قابو میں رکھ سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو بری ہر بے فائدہ بیہودہ کام اور رفث یعنی جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تمہیں دوران روزہ گالی دے یا جہالت کی بات کرے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے، بعض روزے داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزہ رکھ کر بھوک کے تجربے سے تقوی اور تواضع اور صبر جیسی صفات اپنائیں۔ روزہ صرف کھانے پینے کا ہی نہ ہو بلکہ آنکھ، کان، دل، زبان اور ہاتھ سب کا روزہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ، بیہودہ اعمال اور بیہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس لیے ایک اور جگہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بدزبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عبادات میں صرف ظاہری ارکان کی پابندی لازمی ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا روزہ خالصتاً اللہ کے اخلاص، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اور اللہ سے امید یعنی تقوی پر مبنی ہونا چاہیے،
اور یہی روزے کا مطلوب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت مفید کاموں میں صرف کریں اور غلط اور بیہودہ باتوں سے ممکن حد تک پرہیز کریں۔ ہر دن کو گزشتہ دن سے بہتر بنانے کے لیے اپنا جائزہ لیتے رہیں۔ لوگوں کے ساتھ معاملات میں اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ روزانہ خود کو یاد دہانی کرواتے رہیں کہ ہو سکتا ہے آج کا یہ میرا دن آخری دن ہو، تاکہ ہر کام بہترین طریقے سے کر سکیں۔ تقوی کے حصول کے لیے یہ دعا ضرور یاد کریں اور اس کو کثرت سے پڑھیں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ اسی طرح جہاں روزہ تقوی کا نام ہے، اسی طریقے سے صبر کا بھی نام ہے۔ صبر کا مطلب ہے رکنا، اپنے آپ کو تھامنا۔ زندگی میں انسان کو بارہا بہت سے ناخوشگوار واقعات کا تجربہ ہوتا ہے، بسا اوقات دوسروں کی زیادتی کا نشانہ بھی بننا پڑتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان جلد بازی سے کام لے اور فوری طور پر کوئی منفی رد عمل کا اظہار کرے تو معاملہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کا واحد حل صبر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اس کا خوب اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ ایسے میں روزے دار کوئی بھی غلط قدم اٹھاتے ہوئے بار بار اپنے آپ کو ہی یاد دہانی کرواتا ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے اور شور ہنگامے سے پرہیز کرے گا، اور ایسے میں وہ ان الفاظ کو بطور ڈھال استعمال کرتا ہے، یعنی کہ میں روزے سے ہوں، یا میں خود کو کنٹرول کر سکتا ہوں، میں صبر کرنا جانتا ہوں۔ یہ وہ تمام صفات ہیں جو انسان بار بار اپنے آپ کو یاد دلاتا ہے اور اپنے روزے کو اللہ کے لیے خالص بناتا ہے۔ اسی سلسلے میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1904 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے اور نہ شور و شغب کرے۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو کہہ دے میں روزے دار آدمی ہوں۔ روزہ کینہ کو دور کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، صبر کے مہینے ماہ رمضان کے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض ہے، کسی کے لیے کوئی عداوت یا کوئی شکوہ ہے، تو مہینے کے 3 روزے رکھنے سے اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے وہ کینہ اور وہ عداوت ہمارے دل سے دور ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے روزہ انسان کی پسندیدہ چیزوں کو روکنے کا نام بھی ہے، یعنی ہم روزے میں ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیتے ہیں کہ جو ہمارے لیے بہت پسندیدہ ہوتی ہیں۔ اس لیے ہر طرح کے معاملے میں صبر سے کام لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے صبر نہایت ضروری ہے۔ قرآن مجید کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آج میں نے انہیں ان کے صبر کرنے پر بدلہ دے دیا اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ دن بھر کے معاملات میں اگر ہمارے ساتھ کوئی بھی نااتفاقی ہو جائے یا کسی کے ساتھ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہو تو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ خاص طور پر کوشش کریں کہ غصے کے وقت خاموش رہیں۔ صبر اگرچہ انتہائی مشکل کام ہے اور اس پر قابو پانا اور اپنے الفاظوں پر کنٹرول کرنا اس وقت بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ سے صبر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور صبر عطا فرماتے ہیں۔ سورۃ الدہر کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان کے صبر کی وجہ سے ان کا بدلہ جنت اور حریر یعنی ریشم ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت ایک طریقے سے نتیجے میں رکھی ہوئی ہے۔ کام کتنا آسان ہے اور اس کا نتیجہ کس قدر خوشگوار اور بلند و بالا ہے۔ بے شک صبر مشکل کام ہے، لیکن صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔
قرآن مجید کی سورۃ الزمر کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ ہے، کہہ دو کہ اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائیاں ہیں، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ ہمیں قرآن پاک کے ذریعے سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے صبر کرنے والوں کے لیے کیا عظیم الشان اجر کا انتظام ہوا ہے۔ اس لیے ہر مشکل مرحلے پر صبر سے کام لیں، زبان کی خاص حفاظت کریں اور غلط بات نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں۔ خود کو یاد دہانی کراتے رہیں کہ منفی رد عمل شر کا رستہ ہے اور مثبت رد عمل خیر کا دروازہ کھولے گا۔ اپنا غصہ ضبط کریں اور دوسروں کو غصے میں دیکھیں تو صبر کی تلقین کریں۔ اللہ تعالیٰ سے صبر مانگنے کے لیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1459 ہے، وَمَن يَتَصَبَّرُ يُصَبِّرْهُ وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ۔ ترجمہ ہے، اور جو صبر کی کوشش کرے اللہ اسے صبر عطا فرماتا ہے، صبر سے بہتر اور وسیع کسی کو کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر دم اپنی اصلاح کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے آسانیاں عطا فرما اور ہمیں بھی آسانیاں بانٹنے والوں میں سے بنا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام روزے تقوی اور صبر کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ تمام صفات ہمارے اندر پیدا کر دے تاکہ ہمیں ان کا خوب خوب اجر اور ثواب عطا ہو۔ آمین، اللہم آمین۔